الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے کہ ہمارا یہ سیمینارات کا مبارک سلسلہ جاری اور ساری ہے. بحمد اللہ بفضل اللہ آج ہمارا یہ 7واں سیمینار ہے. اور اس سیمینار کا عنوان ہے حقانیت عذاب قبر. یعنی ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے اور وہ قرآن کریم سے احادیث نبویہ سے فقہائے امت کے اقوال سے ثابت ہے.
یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ہر مذہب اور ہر ملت کے اندر جزا اور سزا کا تصور موجود ہے۔ اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے اور برے اعمال کا برا بدلہ ملنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں انسان اعمال کرتا ہے اور ان اعمال کا اجر اچھائی یا برائی کی صورت میں وہ آخرت میں ملے گا۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر کتنے لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو یہاں ساری عمر برائیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور پھر اس دنیا کے اندر بڑے مزے کی زندگی گزار کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہمیں ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں وقت گزارتے ہیں، لیکن اس دنیا کے اندر مصائب کا، تکلیفوں کا شکار رہتے ہیں۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان نے ایک جرم نہیں کیا، اس پر کیس بن گیا اور وہ بیچارہ اس دنیا کے اندر اس جرم کی سزا بھگتتا ہے، حالانکہ اس نے وہ جرم نہیں کیا۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ کوئی دن ایسا ہونا چاہیے، کوئی ٹائم ایسا ہونا چاہیے، کوئی موقع ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے۔ وہ موقع کب آئے گا؟ وہ مرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ آخرت جو ہے یہ دار الجزا ہے۔ مرنے کے بعد جب اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے تو اس وقت بدلے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ آخرت کی پہلی منزل وہ عالم قبر ہے، عالم برزخ ہے۔ اسی عالم قبر سے، عالم برزخ سے جزا اور سزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔
تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عذاب قبر پر حق ہے، اور میں آج آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ صرف عذاب قبر کی بات نہیں بلکہ ثواب قبر بھی برحق ہے۔ نام زیادہ یہی چلتا ہے عذاب قبر عذاب قبر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عذاب قبر بھی برحق ہے اور ثواب قبر بھی برحق ہے۔ اہل ایمان کے لیے، نیک لوگوں کے لیے ثواب قبر ہے، اور اہل کفر کے لیے، گناہگاروں کے لیے عذاب قبر ہے۔ ہم عذاب قبر کو بھی مانتے ہیں، ثواب قبر کو بھی مانتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس مسئلے کا عنوان جو بن گیا ہے وہ عذاب قبر ایک عنوان مشہور ہو گیا ہے، تو اسی انداز میں یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، ورنہ بات صرف عذاب کی نہیں بلکہ ثواب کی بھی ہے۔ اور یہ عذاب قبر قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور احادیث نبویہ سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید کی روح سے اگر بیان کیا جائے تو سب سے ٹھوس ثبوت، سب سے بڑا ثبوت قرآن مجید سے جو ہمیں ملتا ہے عذاب قبر کا، وہ یہی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ یہ سورۃ حامیم مؤمن کی آیت ہے۔ ذرا آپ غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی فرعونیوں کے بارے میں، فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، کہ فرعونیوں کو ایک بہت برے عذاب نے گھیر لیا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ ان فرعونیوں کی حالت یہ ہے کہ انہیں صبح اور شام آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، انہیں آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے صبح بھی اور شام بھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یہ قیامت قائم ہونے کا مسئلہ الگ آ رہا ہے، جس دن قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس دن حکم دیا جائے گا کہ فرعونیوں کو بڑے سخت عذاب کے اندر داخل کر دیا جائے۔ تو یہاں آپ غور فرمائیں، پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعونیوں پر صبح بھی عذاب آتا ہے، شام کو بھی عذاب آتا ہے، وہ صبح کے وقت بھی آگ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں
اور انہیں شام کے وقت بھی آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی نا، اس دن ان کے اوپر اس سے بھی بڑا عذاب آئے گا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ قیامت سے پہلے بھی ان کے اوپر ایک عذاب آ رہا ہے، اور وہ موجود ہے، وہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو قیامت کے آنے سے پہلے جس عذاب کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اسی کا نام ہے عذاب قبر۔ قیامت والے دن کا عذاب تو اس دن آئے گا نا جب قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جس عذاب کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اس سے مراد کیا ہے جی؟ عذاب قبر۔ یہ میں نے آپ کے سامنے عذاب قبر کو ثابت کرتے ہوئے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی ہے۔ میں تشریح نہیں کر رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ دوسری آیت، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، آپ جانتے ہیں 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، اس قوم نے حق کو تسلیم نہ کیا۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بددعا مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سیلاب کے اندر غرق فرما دیا۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مما خطیئاتہم، یہ سورۃ نوح کی آیت ہے، مما خطیئاتہم، کہ وہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اغرقو، پانی کے اندر غرق کیے گئے، ڈبوئے گئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور اس کے بعد فوری طور پر آگ میں ڈال دیے گئے، یعنی پانی میں غرق ہوئے، اور غرق ہونے کے بعد فَأُدْخِلُوا، فَأُدْخِلُوا کا معنی ہے فوراً، فَأُدْخِلُوا نَارًا، پھر فوراً وہ آگ کے اندر داخل کر دیے گئے۔ یہ جو فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فوراً آگ کے اندر داخل کر دیے گئے، یہ کون سا عذاب ہے جی؟ قیامت کے دن کا عذاب تو یہ نہیں ہے، یہ ہے عذاب قبر، کہ جو ان کو فوری طور پر ملنے لگا۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ادھر غرق ہوئے، ادھر پانی میں ڈوبے، ادھر فوراً اللہ نے انہیں کہاں پہنچا دیا؟ آگ میں پہنچا دیا۔ تو یہ کون سا عذاب ہے جی؟ عذاب قبر۔ تیسری آیت، یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی منافقین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ جو نبی علیہ السلام کے دور میں منافق تھے، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ۔ ذرا میری بات پہ توجہ کرتے رہنا، آج کی یہ جو سیمینار ہے یہ توجہ چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، یہ جو منافق ہیں، یہ جو آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، منافق ہیں، سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم ان کو 2 دفعہ عذاب دیں گے۔ کتنی دفعہ جی؟ 2 دفعہ عذاب دیں گے۔ پھر کیا ہوگا جی؟ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، پھر اس کے بعد انہیں بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ بڑے عذاب سے پہلے ان کو کتنی مرتبہ عذاب ہوگا جی؟ 2 مرتبہ۔ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ،
انہیں ہم 2 دفعہ عذاب میں گرفتار کریں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر انہیں بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ عذاب عظیم سے مراد قیامت کا عذاب ہے، ثم یردون الی عذاب عظیم، یعنی قیامت والے دن انہیں بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ جو پہلے اللہ نے فرمایا ہے مرتین، کہ انہیں 2 دفعہ ہم عذاب دیں گے، تو علماء کرام فرماتے ہیں ان 2 دفعہ عذاب کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ تو اللہ تبارک و تعالی ان منافقوں کو اسی دنیا کے اندر قتل کا، قید کا، ذلت کا عذاب اللہ تبارک و تعالی انہیں چکھائے گا، اور دوسرا عذاب وہ ہے قبر کا عذاب۔ سنعذبہم مرتین، یعنی قیامت سے پہلے ان کو کتنے عذاب ہوں گے جی؟ 2۔ ایک عذاب ہے دنیا کا اور دوسرا عذاب ہے قبر کا، تو ان کو تو پھر 3 قسم کے عذاب ملے گا، دنیا کا عذاب الگ، قبر کا عذاب الگ، اور قیامت کا عذاب الگ، تو یہ 3 قسم کے عذاب ہیں۔ تو یہاں سے بھی عذاب قبر ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ میں نے 3 آیات قرآن مجید کی پیش کی ہے، اگر ایک آیت بھی پیش کی جاتی تب بھی مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ میں نے 3 آیات پیش کی ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی عذاب قبر کا ذکر موجود ہے۔ اب آ جائیں حدیث کی طرف۔ بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، اور چوٹی کی یہ کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کے اندر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا ایک واقعہ موجود ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک یہودن عورت آئی، یہودی عورت آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اسے کوئی چیز دے دی، اسے کوئی کھانے کو دے دیا، وہ شاید بھیک مانگنے آئی تھی، تو انہوں نے اس عورت کے ساتھ اچھا سلوک کیا کہ چلو انسان تو ہے۔ اس عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا دی، اور دعا کون سی دی؟ وہ کہتی ہے اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے۔ اور بھی دعائیں دیں، لیکن ایک دعا اس یہودی عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بھی دی کہ اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے۔ وہ تو چلی گئی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ حضرت آج اس طرح واقعہ ہوا، ایک عورت آئی اور اس نے مجھے یہ کہا کہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے، یہ قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں، یہ قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا عذاب القبر حق، کہ یہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن گیا تھا کہ آپ نماز میں اور نماز کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی سے عذاب قبر سے بچاؤ کی دعا لازماً مانگا کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے
کہ یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ عذاب قبر پر حق ہے۔ دوسری حدیث، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ پکا رکھتا ہے، استقامت دیتا ہے، اللہ انہیں ثابت قدمی دیتا ہے ایمان والوں کو، فی الحیات الدنیا، نہ کس بات پہ مضبوطی دیتا ہے؟ بالقول الثابت، بالقول الثابت، پکی بات پر، مضبوط بات پر، اور وہ مضبوط بات کون سی ہے جی؟ کلمہ توحید ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو کلمہ توحید پر پکا رکھتا ہے، مضبوط رکھتا ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، والآخرت، اور آخرت کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی اللہ انہیں اس کلمہ توحید پہ مضبوطی عطا فرماتا ہے۔ تو علماء کرام نے بیان فرمایا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب دوسری حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں بھی اپنا مضبوط رکھتا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالی انہیں اس پکی بات پہ پکا رکھتا ہے۔ جب نبی پاک فرما رہے ہیں کہ یہ قبر کے سوال اور جواب کے بارے میں ہے، تو قبر کا عذاب برحق ثابت ہوا یا نہ ہوا جی؟ ہوا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تیسری حدیث ترمذی شریف کی ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت جب قبر میں پہنچتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے منکر اور نکیر یہ سوال و جواب کے لیے آ جاتے ہیں۔ میت جب قبر میں پہنچتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے منکر اور نکیر سوال و جواب کے لیے آ جاتے ہیں۔ اگر وہ صحیح جواب دیتا ہے تو اس کی قبر 70 گز تک فراخ کر دی جاتی ہے، بلکہ اس کی قبر روشن بھی کر دی جاتی ہے، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے تو اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اور اتنی تنگ کی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں باہم مل جاتی ہیں۔ یہ پسلیاں ہوتی ہیں نا انسان کی ایسے، تو اتنی تنگی آتی ہے کہ اس کی پسلیاں باہم مل جاتی ہیں، ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، اور یہ عذاب اس کو قیامت تک ملتا رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے جی؟ یعنی قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اس آدمی کو یہ عذاب بولے نا ملتا رہتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی کیا ثابت ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ اگلی حدیث یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ کافر کے اوپر اس کی قبر میں 99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر کے اوپر اس کی قبر میں
99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں۔ تو کیا ثابت ہوا جی؟ قبر کا عذاب، بولتے جائے، قبر کا عذاب برحق ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے مروی ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جنتی ہے تو جنت پیش کی جاتی ہے، اور دوزخی ہے تو دوزخ پیش کی جاتی ہے قیامت تک۔ تو کیا ثابت ہوا جی؟ کہ قیامت سے پہلے یہ جو عذاب اس کو ہو رہا ہے، یہ کون سا عذاب ہے؟ عذاب قبر ہے۔ چھٹی حدیث، اور یہ تو مشہور ہے، آپ نے بھی سن رکھی ہے یہ بات، اور احادیث کی کتابوں میں خاص طور پہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر جو دعائیں مانگا کرتے تھے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ آپ قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور وہ کون سی دعا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، یا اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ جو دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں آپ نے پناہ مانگی ہے اللہ سے کہ یا اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اور ہمیں سکھائی ہے کہ تم اس طرح پڑھا کر، اور مسیح دجال کے فتنے سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس حدیث سے بھی کیا بات ثابت ہو رہی ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 3 حدیثیں، 3 آیتیں اور 6 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے صرف اس بنیاد پہ پیش کی ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ لہذا علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ جو آدمی قبر کے عذاب کو نہیں مانتا وہ گمراہ ہے۔ علماء کرام نے اس پر فتویٰ لگایا ہے ان احادیث کی روشنی میں اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں کہ عذاب قبر کا جو آدمی منکر ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ گمراہ ہے۔ بلکہ بعض علماء تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ لگا دیا کہ عذاب قبر کا جو آدمی منکر ہے، چونکہ یہ تواتر سے ثابت ہے، اس لیے ہم اس پہ کفر کا فتویٰ لگائیں۔ لہذا ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے جی؟ کہ عذاب قبر برحق ہے، اور انشاءاللہ ہمارا عقیدہ ہے قبر کا عذاب بھی برحق ہے اور قبر کا ثواب بھی برحق ہے، قبر کا سوال و جواب بھی برحق ہے، قبر کا تنگ ہو جانا اور قبر کا کشادہ ہو جانا یہ بھی برحق ہے، قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کا کھل جانا یہ بھی برحق ہے، اور قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کا کھل جانا یہ بھی برحق ہے۔ ہم مانتے ہیں قبر کے اندر 99 سانپ، 1 کم 100، 99 سانپوں کا مسلط ہو جانا یہ بھی برحق ہے، اس کو بھی ہم مانتے ہیں، اور قبر کے اندر گرزوں کی مار پڑنا گرزوں کی، ڈنڈوں کی، یہ بھی کیا ہے جی؟ برحق ہے۔
ان تمام چیزوں کو برحق مانتے ہیں ہم اور ماننا چاہیے۔ اب اگلی بات، جب اتنی بات ہو چکی، قبر کا عذاب ثابت ہو چکا، تو اب یہ جو لوگ ہیں جدید دور کے لوگ، منکرین حدیث قسم کے لوگ، مادہ پرست قسم کے لوگ، ان لوگوں کی طرف سے ہمارے اوپر ایک اعتراض ہوا۔ اب بات ذرا غور سے سنیے گا، ان لوگوں کی طرف سے ہمارے اوپر ایک اعتراض ہوا، اور وہ کیا اعتراض ہے؟ ان لوگوں نے ہمارے سامنے یہ اعتراض کیا کہ آپ نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد گناہگار لوگوں کو اس زمینی قبر کے اندر، زمینی قبر سے کیا مراد ہے؟ جو زمین میں کھودی جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مرنے کے بعد اس زمینی قبر میں گناہگاروں کو عذاب ہوتا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ یہ زمینی قبر کبھی تنگ ہو جاتی ہے، کبھی کشادہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ اس زمینی قبر کے اندر کبھی جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، کبھی جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے۔ آپ نے کہا کہ اس زمینی قبر کے اندر مردے کو بٹھایا جاتا ہے، اسے اٹھایا جاتا ہے اور اسے بٹھایا جاتا ہے، اور پھر اس آدمی سے سوال و جواب ہوتا ہے۔ یہ ان کا اعتراض میں نقل کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ آپ نے سب کچھ کہا ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ زمینی قبر ملتی بھی نہیں ہے، یہ قبر ان کو ملتی بھی نہیں ہے، وہ اس قبر میں پہنچتے بھی نہیں ہیں، اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عذاب بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، ان کو تو یہ قبر ملتی بھی نہیں ہے۔ تو کیا خیال ہے جن کو یہ قبر ملتی بھی نہیں، اس قبر میں پہنچے بھی نہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ پھر وہ تو عذاب سے بچ گئے، پھر وہ تو عذاب قبر سے بچ گئے۔ آپ نے کہا ہے جی قبر کا عذاب ہوتا ہے، تو جو قبر میں گیا ہی نہیں وہ تو قبر کے عذاب سے بچ گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جلا دیا جاتا ہے۔ یہ ہندو جو ہے یہ اپنے مردوں کو کیا کرتے ہیں جی؟ جلا دیتے ہیں، ان کو کوئلہ چھوڑ بلکہ خاک بنا دیتے ہیں، اور یہ کروڑوں کی آبادی ہے، ہمارے پڑوس میں ملک ہے ہندوستان، ان کو جلایا جاتا ہے، اور جلانے کے بعد ان کی راکھ کو دریاؤں کے اندر اڑا دیا جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے ہندوؤں کو یہ زمینی قبر ملی جی؟ کوئی نہ ملی نا، وہ تو اس قبر میں گئے ہی نہیں ہیں، وہ تو جناب جل گئے اور وہ تو سمندروں میں چلے گئے، ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں جن کو کوئی جانور کھا جاتا ہے، مثلا کسی آدمی کو شیر کھا گیا، ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ شیر اس کو کھا گیا اور وہ قبر میں گیا بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو شیر نے کیا کھانا ہے انسان خود کھا جاتے ہیں۔ آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہے کہ قبروں میں سے میتوں کو نکال کر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان میتوں کو بھی کھا گئے۔ اب وہ میت کہاں پہنچ گئی؟ اس کے پیٹ میں پہنچ گئی، قبر تو اس میت کو بھی نہیں ملی۔ سوال ہے نا ان کا، سوال دوسرے کا بڑے غور کے ساتھ سننا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، ان کو حق ہے سوال کریں، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ اور انہوں نے سوال کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پانی میں ڈوب جاتے ہیں، اور پانی میں جو آدمی ڈوب جاتا ہے اس کو بھی یہ زمینی قبر نصیب نہیں ہوتی۔
اس کو وہاں مچھلیاں کھا جاتی ہیں، کچھوے کھا جاتے ہیں، اور جو جانور ہوتے ہیں وہ اس کو کھا پی جاتے ہیں، اور ان کو یہ قبر نصیب نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو مثالہ لگا کر، یہ پرانے زمانے میں تو یہ مثالہ بڑا مشہور تھا، وہ کہتے تھے حنوط کرنا، ممی بنانا۔ تو آج کل بھی کچھ اس قسم کے مثالیں موجود ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو مثالہ لگا کر ایک شیشے کے شوکیس میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اب وہ آدمی سامنے پڑا ہوا ہے، جیسے چین کا ایک صدر ہے، وہ ان کا بڑا پیارا صدر تھا، انہوں نے اس کا مثالہ لگایا اور اب بھی شوکیس میں رکھا ہوا ہے، بس سامنے پڑا ہے وہ شیشے کے اندر۔ تو اس بندے کو قبر ملی جی، وہ قبر میں گیا؟ وہ نہیں گیا، وہ تو شوکیس میں پڑا ہوا ہے، شیشے کے شوکیس میں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو لیبارٹری کے اندر بچوں کی تعلیم کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ یہ لیبارٹریوں میں جائیں، سکولوں میں لیبارٹریاں ہوتی ہیں اور مقامات پہ، تو وہاں کوئی نہ کوئی مردہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو لیبارٹری میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو وہ زمینی قبر ملی بولتے جائیں۔ اگر میں بات غلط کروں تو مجھے ٹوکیں بے شک، لیکن بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ انہیں لیبارٹری کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تیزاب کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور تیزاب کی وجہ سے ان کا پورا جسم، ان کی ہڈیاں، وہ سب کچھ کیا ہو جاتا ہے؟ گل جاتا ہے، تحلیل ہو جاتا ہے، اور پھر اس تیزاب کو نالیوں کے اندر بہا دیا جاتا ہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ آپ نے تو کہا ہے کہ گناہگاروں کو قبر میں عذاب ملتا ہے، تو جن لوگوں کی قبر بنی بھی نہیں، جن لوگوں کی قبر بنی بھی نہیں، وہ قبر میں دفن ہوئے بھی نہیں، تو پھر ان کا سوال یہ ہے کہ پھر وہ تو قبر کے عذاب سے بچ نکلے، ان کو تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، وہ قبر میں گئے ہی نہیں۔ مزید انہوں نے یہ کہا، اب اگلی بات، مزید انہوں نے یہ کہا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو قبر تو ملتی ہے، وہ قبر میں دفن تو ہوتے ہیں، لیکن شکل ان کی ایسی بنتی ہے کہ وہ آدمی جل گیا، جل کر کیا ہو گیا جی؟ کوئلہ ہو گیا، اور اس کوئلے کو اٹھا کر ہم نے کیا کر دیا؟ قبر میں دفن کر دیا۔ اور ایسے ایک نہیں، 20 واقعات آپ کے بھی ذہن میں ہیں۔ جہاز گر گیا، ساری لاشیں جل گئیں اور جل کر کوئلہ ہو گئیں، پھر ان کوئلوں کو اکٹھا کر کے ہم نے قبر میں دفن کر دیا، چلو جی ان کی قبر بن گئی۔ تو وہ تو لاش بھی موجود نہیں رہی، صحیح سالم نہیں رہی۔ بعض لاشیں ایسی ہوتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، ان کے وجود کا قیمہ ہو جاتا ہے، ان کا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ان کے اعضاء کٹ جاتے ہیں، ایسے ایسے حادثات ہوتے ہیں، جسم کے اعضاء کے کئی حصے ہو گئے، ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ پھر ان کے اعضاء بعضوں کے ملتے ہی نہیں، جتنے مل گئے اتنوں کو قبر میں دفن کر دو، اور جو نہیں مل رہے، کوئی جانور کھا گیا، ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے کچھ اعضاء ایک قبر میں اور کچھ اعضاء دوسری قبر میں کسی اور جگہ پہ دفن کر دیا گیا۔ اور یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے تاریخ میں کہ فلاں آدمی کا دھڑ ایک جگہ جناب دفن کیا گیا، سر فلاں جگہ دفن کیا گیا۔ اب اس کی کتنی قبریں ہو گئی؟ 2 قبریں ہوں گی، اس کو 2 قبریں مل گئی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قبر میں دفن کرنے سے پہلے ان کا دماغ نکال دیا جاتا ہے، ان کا دل نکال لیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی زبان کاٹ لی جاتی ہے، ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں، اور پھر ان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے
کہ کیا ایسے شخصوں کو بھی قبر میں پھر بٹھایا جاتا ہے؟ انہوں نے ہم سے سوال کیا، انہیں بھی بٹھایا جاتا ہے؟ جس کا قیمہ ہو گیا ہے اسے بھی بٹھایا جاتا ہے؟ جو جل کر کوئلہ ہو گیا ہے اسے بھی بٹھایا جاتا ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ ایسا حادثہ ہوا، لوگوں کی بوٹیاں بوٹیاں ہو گئی، جدا جدا لوگوں کے اعضاء ہو گئے، بوٹیاں بوٹیاں ہو گئے لوگ، اور پھر جناب کیسے تقسیم ہوئی؟ پھر تقسیم ایسے ہوتی ہے کہ یار اس جہاز میں اتنے بندے تھے، چلو یہ جو گوشت ملا ہے نا اس کے اتنے حصے کر دو، اتنے حصے کر دو، یہ گوشت اس میت کا تصور کر لو، یہ گوشت اس میت کا تصور کر لو، چلو ان کو صندوق میں ڈالو اور دفن کر دو۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ متفرق، کسی کا گوشت ادھر کسی کا ادھر، یہ سارے نظام ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ زمینی قبر کے اندر اس بندے کو بٹھایا جاتا ہے، آپ نے کہا ہے کہ اس کی زبان پھر بولتی ہے، وہ زبان سے بولتا ہے، جواب دیتا ہے، تو کیا خیال ہے جی اس بندے کے ساتھ بھی یہ سارا معاملہ ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کیا یہ سوال آپ کو سمجھ آ گیا؟ آ گیا؟ یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کس بات پہ؟ عذاب قبر پہ۔ ان کا اعتراض کچھ آپ کو صحیح لگ رہا ہے کہ اعتراض میں جان ہے یا نہیں ہے؟ اعتراض میں جان ہونی چاہیے، تو ان کے اعتراض میں جان ہے۔ ہم نے کہا قبر کا عذاب، انہوں نے کہا قبر میں وہ بندہ گیا ہی نہیں، قبر اس کو ملی ہی نہیں، تو پھر وہ کدھر گیا یعنی اس کا عذاب؟ اس کا ہم نے دینا ہے جواب، ہم نے دینا ہے جواب، کیونکہ ہم قبر کے عذاب کو مانتے ہیں۔ بولتے جائیں، ہم قبر کے عذاب کو مانتے ہیں۔ اب سنیے جی اس کا جواب، درود پاک پڑھیں۔ جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ عذاب قبر کی حقیقت جاننے کے لیے، یہ ہمارا جواب ہے، عذاب قبر کی حقیقت جاننے کے لیے بنیادی طور پر دو باتیں سمجھ لیں۔ کتنی باتیں جی؟ دو باتیں۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ حقیقی اور اصلی انسان کون ہوتا ہے۔ پہلی بات سمجھ آئی؟ حقیقی اور اصلی انسان وہ کون ہوتا ہے، ایک تو یہ بات سمجھنی ہے، اور دوسری یہ بات سمجھنی ہے کہ حقیقی اور اصلی قبر کون سی ہوتی ہے۔ کتنی باتیں سمجھنی ہیں؟ دو۔ حقیقی اور اصلی انسان وہ کون ہوتا ہے، وہ کس کو کہا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ حقیقی اور اصلی قبر کون سی ہوتی ہے۔ جب ہم یہ دونوں باتیں سمجھ جائیں گے تو ان کا اعتراض کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، اور عذاب قبر پھر بھی ثابت ہو جائے، برحق ثابت ہو جائے گا۔ ہم نے ثابت کرنا ہے برحق۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ علماء متکلمین فرماتے ہیں کہ حقیقی اور اصلی انسان وہ اس کی روح ہوتی ہے۔ حقیقی انسان کون ہوتا ہے جی؟ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اس کی باڈی ہے، ایک اس کی روح ہے۔ تو علماء متکلمین فرماتے ہیں کہ جو اصل انسان ہے نا، اصلی انسان، حقیقی انسان، وہ اس کے اندر جو روح ہے نا اسے حقیقی انسان کہا جاتا ہے۔ اچھے اعمال کرنے کا ذمہ دار، برے اعمال کرنے کا ذمہ دار کون ہوتا ہے جی؟ روح ہوتا ہے، روح ہوتا ہے۔ شہوانی لذات، لذتیں اٹھانا، یہ بھی کس کا کام ہے جی؟ روح کا کام ہے۔ یہ جسم تو ایک باڈی ہے، یہ جسم کیا ہے؟ ایک باڈی ہے، ایک ڈھانچہ ہے، اور اس باڈی کا ڈرائیور کون ہے جی؟ اس کا ڈرائیور کون؟ اب آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ ہاں، اس باڈی کا ڈرائیور کون ہے جی؟ روح ہے۔ سب کرتا دھرتا کون ہے جی؟ روح ہے۔ کیوں؟
ثبوت کیا ہے کہ سب کرتا دھرتا روح ہے؟ میں نے دلیل سے بات کرنی ہے۔ ثبوت کیا ہے؟ ثبوت عقلی ثبوت ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، پھر یہ کچھ کرتا ہے، پھر یہ کسی کو بولتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کی بےزتی کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو ثابت کیا ہوا کہ در حقیقت اچھائی کرنے والا کون ہے جی؟ روح ہے در حقیقت، ایسے جسم بھی ساتھ شامل ہے۔ اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ چھوڑ رہے ہیں، بالکل نہ، چھوڑنا اس کو بھی نہیں ہے، لیکن حقیقی جو ہے نا، اس کا فاعل جو ہوتا ہے وہ انسان کا روح ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ آپ اس بات پہ مزید غور کریں گے تو آپ کو مزید یہ بات سمجھ آئے گی کہ اصل جو انسان ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اس کی روح ہوتی ہے۔ اچھا، میں آپ کے سامنے ایک عرض کرتا ہوں۔ عالم ارواح میں، عالم ارواح میں جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ کون سا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، سورۃ اعراف کی آیت ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ نے بنی آدم سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ وعدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا جی؟ کب ہوا ہے جی؟ عالم ارواح میں۔ اس وقت ہماری یہ باڈی بنی ہوئی تھی، ہمارا یہ وجود، اس وجود کا نام ہے وجود منصری۔ اس کا کیا نام ہے؟ وجود منصری، جو عناصر سے بنا ہوا ہے۔ ہماری یہ باڈی تھی، اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ اے آدم کی اولاد، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ تو اگر روحوں سے لیا ہے، جب روحوں سے لیا ہے تو روح اس کا مطلب ہے حقیقی انسان ہے، تو تب اللہ نے اس سے وعدہ لیا ہے۔ اگر روح حقیقی انسان نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس سے وعدہ لیتا ہی؟ توجہ ہے، میری بات سمجھ آ گئی؟ پھر سمجھاؤں۔ عالم ارواح میں وعدہ لیا اللہ نے روح سے، اور اس وقت ہماری یہ باڈی تشکیل نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے روح جو ہے وہ کیا ہے؟ حقیقی انسان ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے ایک وعدہ انبیاء کرام سے بھی لیا تھا۔ انبیاء کرام سے، نبیوں کو اللہ نے جمع کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے۔ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا۔ یہ بھی نبیوں کی کس سے لیا تھا جی؟ بولے بولے، نبیوں کی روحوں سے لیا گیا تھا۔ جب اللہ نے روحوں سے وعدہ لیا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ حقیقی انسان کون ہے؟ انسان کی روح ہے۔ اگلی دلیل، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کہ اے بنی آدم، تمہارے پاس میرے پیغمبر آئیں گے، تمہارے پاس میرے رسول آئیں گے، وہ تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ تمہارے پاس رسول آئیں گے۔ کب لیا تھا؟ عالم ارواح میں۔ اب تو رسول کوئی نہیں نہ آئے گا، تو اس وقت وعدہ لیا تھا رسول آئیں گے، ان کو تمہیں ماننا ہوگا، جو ان کے مطابق ان کا کہا مانے گا وہ اجر پائے گا، جو نہیں مانے گا وہ سزا پائے گا۔ یہ وعدہ بھی اور یہ خطاب بھی اللہ نے کس کو کیا جی؟ روحوں کو کیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حقیقی انسان کون ہے جی؟ اصل انسان کون ہے؟ روح ہے۔ اگلی بات، عقل کی طرف آ جائیں۔ عرف عام میں، عام عقلی طور پہ، جب ہمارے گھر میں، اللہ معاف کرے سب کے گھروں میں خیریت رکھے، جب ہمارے گھروں میں کوئی میت ہو جاتی ہے، آدمی فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو ہم اس وقت رو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں،
اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، حالانکہ وہ پڑا ہوا کہاں ہوتا ہے؟ چارپائی۔ انہیں کہا نا وہ چارپائی پر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں جی چھوڑ کر چلا گیا فلاں ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، تو وہ جو چھوڑ کر چلا گیا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ اس کی کیا ہے؟ حقیقی روح ہے، وہ چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اور ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اگلی بات، اس جسم کا ڈرائیور کون ہے؟ روح ہے۔ تو غلطی کرنے پہ چالان بھی کس کا ہونا چاہیے؟ ڈرائیور کا ہونا چاہیے۔ جسم کا ڈرائیور کون ہے؟ روح ہے۔ اور غلطی کرنے پہ سزا بھی کس کو بنیادی طور پہ ملنی چاہیے؟ روح کو۔ الزام لگا دیا، بکواس کر دیا، تو کیا خیال ہے جب وہ زبان سے گالی دیتا ہے ہم اس کی زبان کو پکڑ کر اس کو ستا دیتے ہیں، یا اس کو تمانچہ مارتے ہیں، اس کے چہرے پہ ڈنڈا مارتے ہیں، اس کی پشت پہ ڈنڈا مارتے ہیں، تو ہم اس کے چہرے پہ تھپڑ مارتے ہیں، اس کو کوڑے مارتے ہیں، جو تہمت لگائے اس کی سزا 80 کوڑے ہے، اس کو پیٹھ کے اوپر کوڑے لگتے ہیں، حالانکہ اس نے جو گناہ کیا ہے وہ کس سے کیا ہے؟ زبان سے۔ تو پھر کوئی بڑا عقل مند آئے وہ کہے دیکھو جی کرے کوئی تے بھرے کوئی، گناہ کیتا زبان نے تے لگ دے پین کوڑے کانڈ تے، کوئی آگ سکتا نا اس طریقے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اچھا جی، کسی نے کان سے گانا سنا، آپ کا بچہ ہے وہ گانے سنتا ہے، آپ آئے وہ گانا سن رہا تھا، آپ نے جناب اس کو تمانچہ مارا، کہاں مارا؟ منہ پہ، حالانکہ گانا اس نے کس سے سنا ہے؟ کان سے۔ تو چاہیے تو یہ تھا آپ اس کے کان کو پکڑتے، اس کو مارتے، یہ کرتے، لیکن آپ نے کان کو نہیں مارا، آپ نے مارا ہے اس کے سر پہ مارا ہے، کسی اور جگہ مارا ہے۔ آنکھ سے اس نے فلم دیکھی ہے، آپ اس کو سزا دیتے ہیں، کیا خیال ہے آپ اس کی آنکھ کو سزا دیتے ہیں؟ بولے نا، بولتے جائے یار، گرمی تو نہیں لگ رہی، گھبرانا نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ کسی نے زنا کیا، توجہ کریں، کسی آدمی نے زنا کیا، تو کیا ہم اس کی شرمگاہ کو سزا دیتے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا؟ بلکہ مجرم کے دوسرے حصوں پر سزا دی جاتی ہے۔ کیوں دی جاتی ہے دوسرے حصوں پہ؟ ذرا سوچئے، توجہ کیجئے۔ اس لیے سزا دی جاتی ہے کہ در حقیقت جرم کرنے والا کون ہے؟ روح ہے، اور وہ اس کے پورے جسم میں موجود ہے۔ سزا جہاں بھی دیں گے روح کو خود بخود مل جائے گی۔ تو یہ جو آدمی کہہ رہا ہے کہ جی بھرے کوئی اور کرے کوئی، یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ گناہ کیا ہے زبان نے اور آپ سزا دے رہے ہیں اس کی پیٹھ کو، ہم کہتے ہیں جی ہم نے ٹھیک سزا دی ہے۔ زبان تو ایک آلہ ہے، لیکن در حقیقت گناہ کرنے والی کون ہے؟ اس کی روح ہے۔ ہم نے اس کی روح کو سزا دینی ہے، اور روح اس کی پورے جسم میں موجود ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ پولیس والے اگر مار رہے ہیں کسی مجرم کو، خدا نخواستہ اگر اس کی روح نکل گئی، وہ مر گیا، تو پھر بھی اس کو سزا دیتے رہیں گے؟ ختم، اب سزا ختم۔ کیوں جی؟ اس کی روح کو سزا دینی تھی، جب روح نکل گئی تو کس سے اس کا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو میرے بھائی یہاں سے آپ بات سمجھیں، گناہ آنکھ نے کیا، زبان نے کیا، اور سزا کس کو ملی؟ پیٹھ کو۔ تو اعتراض کیا ہوا؟ کرے کوئی بھرے، آپ کا جواب کیا ہے؟ کہ کیا بھی روح نے تھا اور بھرنے والا بھی روح ہے۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی؟ اگلی بات، ہمارا یہ بدن جو ہے نا، ہماری یہ باڈی، اس کے بارے میں سمجھیں، یہ ہر آن ہر لحظہ تبدیل ہو رہا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی نے نئی بات کر دی ہے، یہ تبدیل ہو رہا ہے، ہر آن ہر لحظہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اس کے سیل جو ہے نا، وہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو ان سے بنے، وہ سیل مر رہے ہیں اور نئے سیل بن رہے ہیں۔ اسی طرح یہ ہمارا وجود جو ہے نا، یہ چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے۔ صرف ہم ہاتھ دھوتے ہیں نا جب، تو ہاتھ دھونے سے لاکھوں سیل مرے ہوئے وہ پانی میں بہہ جاتے ہیں۔
تو ہمارا جو وجود ہے یہ ہر حال میں تبدیل ہو رہا ہے. اس کے سیل، اب میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پہ ایک عمارت ہے، ایک مکان ہے. آپ نے اس مکان کو گرایا نہیں، بلکہ آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کی ایک اینٹ نکالی، اس کی جگہ کیا لگا دی، نئی اینٹ. بعض اوقات اس طرح بھی مکانوں کی مرمت ہوتی ہے. پھر آپ نے دوسری اینٹ نکالی، اس کی جگہ کون سی اینٹ لگا دی، نئی اینٹ لگا دی. پھر آپ نے اور اینٹ نکالی، اس کی جگہ نئی لگا دی. تو لگاتے لگاتے اینٹیں لگاتے لگاتے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ مکان پورے کا پورا کیا ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا، وہ نیا بن جائے گا. اسی طرح انسانی وجود کے جو سیل ہیں وہ مر رہے ہیں اور نئے بن رہے ہیں. بنتے بنتے، اسی وجہ سے تو ہمارا قد بڑھتا ہے. بنتے بناتے سائنسدانوں نے یہ بات لکھی ہے کہ تقریباً 12 سال کے بعد، 12 سال کے، یہ مولویوں کی بات نہیں، یہ سائنسدانوں کی بات ہے، 12 سال کے بعد پورا انسان کیا ہو جاتا ہے جی، تبدیل ہو جاتا ہے. اب ایک آدمی کو آپ نے 12 سال جیل میں رکھا، 12 سال کے بعد اس کو سزا دی، تو کیا خیال ہے، آپ نے اسی باڈی کو سزا دی جس نے جرم کیا تھا، یا آپ نے نئی باڈی کو سزا دی؟ نئی باڈی کو دی. یہ تو یار بڑی زیادتی ہے. کیا اس نے تھا، کرنے والا کوئی تھا، کرے پوچھوں والا، پکڑا جائے داڑھی والا. یہ تو بڑی زیادتی کی ہے بھائی آپ نے. 12 سال، 14 سال کے بعد اب پھانسیاں لگ رہی ہیں، تو یہ سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ تو 12 سال کے بعد، 15 سال کے بعد اگر کسی آدمی کو سزا ملتی ہے تو آپ بتائیں کیا اسی باڈی کو مل رہی ہے؟ پھر تو یہ ظلم ہو گیا، پھر تو یہ زیادتی ہے. آپ کہیں گے نہیں نہیں مولوی صاحب، زیادتی نہیں ہے، اصل سزا دینی ہے ہم نے روح کو، اور روح اس کی وہی موجود ہے پہلے والی، وہ تبدیل نہیں ہوئی. ہم اس کی روح کو سزا دینا چاہتے ہیں. تو یہ بات سمجھ آ گئی. اصل کرتا دھرتا کون ہے وجود کے اندر؟ روح. اگلی بات، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی شہداء کو، یہ حدیث کی بات ہے، شہدائے کرام کو اللہ تبارک و تعالی جو عیش و آرام دے گا، جو عیش و آرام دے گا، وہ بھی دراصل کس کو دے گا؟ اس کی روح کو. توجہ کریں، حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہداء کو پرندوں کی شکل میں جناب ان کی روح رکھے گا، اور اس طرح ان کو جناب جنت کے مزے دیے جائیں گے. وہ کس کو دیے جاتے ہیں جی مزے؟ روح کو دیے جاتے ہیں. تو کیوں دیے جاتے ہیں روح کو؟ کہ اصل کرتا دھرتا کون ہے؟ روح ہے. یہ بات بھی سمجھ آ گئی. اگلی بات، جہنم کے اندر جب جہنمی پہنچ جائیں گے تو جہنمیوں کی یہ جو چمڑی ہے نا، اوپر سے چمڑی یہ جل جائے گی. جب جہنم کی آگ لگے گی یہ چمڑی ان کی جل جائے گی. جب جل جائے گی، اب بات سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ جب ان کی وہ پہلے والی چمڑیاں جل جائیں گی، اللہ تبارک و تعالی ان کی جگہ نئی چمڑیاں پیدا کر دے گا. یہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی ان کی تفسیر ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 441. وہ فرماتے ہیں جب ایک دفعہ ان کی کھال آگ سے جل چکے گی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری تازی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب بھگتتے رہیں. توجہ فرمائیں، کھال ان کی جل چکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت والے دن اس کھال کی جگہ کون سی کھال پیدا کر دی؟ پھر وہی سوال ہے، کرے کوئی بھرے. گناہ تو کیا اس کھال نے، اس چمڑی نے، تو اس چمڑی کو سزا. اللہ کہتا ہے یہ جل جائے گی، میں نہیں بنا لوں. کیا مطلب ہے جی؟ یہ تو عجیب بات نہیں ہے، کرے کوئی بھرے کوئی. اس کا جواب بھی یہی ہے کہ چمڑی اگرچہ تبدیل ہو رہی ہے لیکن روح وہی ہے. کلما نضجت جلودہم
بدلناہم جلودا غیرہا، اس کے علاوہ میں ان کو نئی چمڑی دے دوں گا۔ تو ثابت کیا ہوا ان تمام باتوں سے؟ اصل جو انسان ہے وہ کون ہے؟ اس کی روح ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، الانسان عبارت عن جسم نورانی، کہ انسان ایک نورانی جسم ہے، ایک اپنا ذوقی شعاعی جسم ہے، علوی حی متحرک، یہ زندہ ہے، اوپر سے آیا ہے، حرکت کرتا ہے، مخالف بالماہیت لہذا الجسم، اس جسم کے علاوہ ایک جسم ہے، اس جسم کے علاوہ ایک جسم ہے، ایک چیز ہے، ایک شے ہے اس جسم کے علاوہ، اور وہ اس جسم کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ اصل انسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ اصل انسان ہے۔ تو وہ جو پرانے علماء تھے نا، انہوں نے مثال دی ہے۔ مثال کیا دی ہے؟ سارا فی سریان الماء فی الورد، کہ جیسے گلاب کی پتیوں کے اندر پانی جو ہوتا ہے نا وہ داخل ہوا ہوتا ہے نا، ساری پتی میں پانی کیا ہے؟ داخل ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح اس وجود کے اندر ایک اور چیز داخل ہے جو حقیقی انسان ہے۔ دوسری مثال انہوں نے اپنے زمانے میں دی، بدہن فی الزیتون، جیسے زیتون کے اندر تیل ہوتا ہے، میں آپ کو کہوں گا جیسے مغز بادام کے اندر تیل ہوتا ہے، مغز بادام، بادام کی گلی، اس میں تیل ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کے اندر وہ داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ وہ اسی طرح داخل ہوا ہے۔ تو وہ مثال دیتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح مغز بادام کے وجود میں ایک دوسری چیز داخل ہوئی ہے، اسی طرح اس وجود میں ایک دوسری چیز داخل ہوئی ہے، اور وہ اصل انسان ہے۔ اور اگلی مثال انہوں نے دی بنار فی الفحم، جیسے کوئلے کے اندر آگ ہوتی ہے، کوئلہ جل رہا ہے، اس کے اندر آگ داخل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کہاں کہاں ہوئی ہے؟ سارے کوئلے کے اندر موجود ہے۔ آگ ایک الگ چیز ہے، کوئلہ ایک الگ چیز ہے۔ جس طرح وہ اس کے اندر داخل ہے، اسی طرح فرماتے ہیں کہ اصل انسان جو ہے وہ اس باڈی کے اندر داخل ہے۔ آج کل کی اگر مثال دیں تو میں آپ کو دوں گا، یہ بجلی کی تاریں ہوتی ہیں جو کھمبوں پہ لگی ہوتی ہیں، ان کے اندر بجلی داخل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تار اور چیز ہے، بجلی اور چیز ہے، لیکن دونوں ایک بنی ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح انسان کے وجود میں ایک اور چیز داخل ہے، وہ اصل انسان ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے روح۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ روح۔ تو اب یہ بات سمجھ آ گئی؟ میں نے ان کے اعتراض کا جواب دینا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ دوسری بات، حقیقی قبر، پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ حقیقی انسان اس پر تحقیق کرے۔ دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ حقیقی قبر کون سی ہوتی ہے، جو اصل قبر ہے وہ کون سی ہوتی ہے، اس کے اوپر غور کریں۔ تو میں اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ قبر کے دو مفہوم ہیں۔ قبر کے کتنے مفہوم ہیں جی؟ دو۔ ہم دونوں کو مانتے ہیں، دونوں کو ماننا چاہیے۔ ایک قبر ہوتی ہے عرفی قبر، عرفی قبر یعنی عرف عام میں جو قبر کا لفظ ہم بولتے ہیں وہ عرفی قبر ہوتی ہے، جس کو کھودا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ کھودا جاتا ہے۔ اب تو سمجھ آ گئی نا کون سی قبر مراد ہے؟ جس کو کھودا جاتا ہے، جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے، جسے حدیث میں آیا ہے کہ اس قبر کو کوہان کی طرح بناؤ۔ کون سی قبر ہے جی مراد؟ یہ زمینی قبر۔ اس کا نام آپ رکھ دیں ابھی اس محفل میں سمجھانے کے لیے، کون سی قبر جی؟ زمینی قبر۔ اس کا نام رکھ لیتے ہیں زمینی قبر۔ تو وہ زمینی قبر کوہان نما بنائی جاتی ہے، جس کے لیے حدیث میں آیا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، فزور القبور فإنها تزہد فی الدنیا۔ کون سی قبر مراد ہے جی؟ زمینی قبر۔ جس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ قبر کو پختہ بنانا حرام ہے، کون سی قبر مراد ہے؟ زمینی قبر۔ جس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ قبر پہ سجدہ کرنا حرام ہے، کون سی قبر مراد ہے جی؟ زمینی قبر۔ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قبر پر چراغ نہ جلاؤ، کون سی قبر مراد ہے جی؟ زمینی قبر۔ قبر کے دو مفہوم ہوتے ہیں، ایک مفہوم ہے زمینی قبر، اس کو ہم مانتے ہیں۔ اس زمینی قبر کو عرفی قبر بھی کہا جاتا ہے۔ توجہ کریں،
علماء اپنے سمجھانے کے لیے نام رکھتے ہیں۔ زمینی قبر بھی کہا جاتا ہے، حصی قبر بھی کہا جاتا ہے، فقہی قبر بھی کہا جاتا ہے، دنیاوی قبر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سارے اس کے نام ہیں سمجھانے کے لیے۔ قرآن مجید میں بکثرت مثالیں موجود ہیں۔ لا تقم علی قبر، میرے پیغمبر اس منافق کی قبر پر کھڑے، کون سی قبر مراد ہے جی؟ زمینی۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائے گا، کون سی قبر مراد ہے؟ مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، کون سی قبر مراد ہے جی؟ زمینی۔ یہ میں نے ایک بات کی ہے۔ اب دوسری بات، ایک ہوتی ہے شرعی قبر۔ کیا ہوتی ہے؟ شرعی قبر، جہاں ثواب و عذاب بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی قبر کے بارے میں جب ثواب یا عذاب کا بیان ہوگا تو اس وقت قبر سے کیا مراد ہوگی؟ شرعی قبر۔ کون سی قبر مراد ہوگی؟ شرعی قبر۔ اس شرعی قبر کو برزخی قبر بھی کہا جاتا ہے، توجہ کریں آپ، روحانی قبر بھی کہا جاتا ہے، عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے، عالم مثال وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قبر جو زمینی ہے ممکن ہے ہر مردے کو نہ ملے، توجہ کریں، یہ قبر جو زمینی ہے ممکن ہے ہر مردے کو نہ ملے، لیکن یہ قبر جو شرعی قبر ہے، جو برزخی قبر ہے، یہ ہر مردے کو لازماً ملے گی، یہ ہر مردے کو لازماً ملے گی۔ کوئی مردہ اس قبر سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفۃ خلق فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ، میں نے بندے کو پھر موت دی، پھر اس بندے کو میں نے قبر دی۔ ہر بندے کو وہ قبر ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ اللہ جو فرما رہا ہے میں نے ہر بندے کو قبر دی، تو کیا خیال ہے جی پھر ہر بندے کو یہ قبر ملتی ہے؟ یہ تو نہیں ملتی۔ ہر بندے کو وہ قبر ملتی ہے۔ اس لیے آپ یہ تحقیق سامنے رکھیں کہ جب عذاب و ثواب کا ذکر کیا جاتا ہے اس وقت کون سی قبر مراد ہوتی ہے؟ برزخی قبر۔ چلو جی اس کا نام برزخی قبر رکھ لیں، اس کا نام زمینی قبر رکھ لیں، دنیاوی قبر اس کا نام رکھ لیں۔ علماء نے بہت سارے نام لیے ہیں سمجھانے کے لیے۔ برزخی قبر، اس وقت پھر کون سی قبر مراد ہوتی ہے؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب سنیں ان کا جواب۔ وہ جو انہوں نے منکرین حدیث نے کہا تھا کہ فلانے کو قبر ہی نہیں ملی، فلانے کے جسم کا قیمہ ہو گیا، فلانا تو کوئلہ ہو گیا، اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ بھائی عذاب و ثواب کا بنیادی تعلق، عذاب و ثواب کا بنیادی تعلق حقیقی انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور حقیقی قبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ حقیقی انسان اور قبر بھی کون سی؟ حقیقی قبر کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ نے یہ جو سمجھ لیا ہے کہ زمینی قبر مراد ہے، نہیں یہ مراد نہیں ہے۔ جب ثواب و عذاب کی بات ہوگی تو کون سی قبر مراد ہوگی؟ حقیقی قبر، برزخی قبر۔ ہم دونوں قبروں کو مانتے ہیں کہ ایک قبر کو مانتے ہیں؟ دونوں کو مانتے ہیں کہ کبھی وہ مفہوم ہوتا ہے اور کبھی یہ مفہوم ہوتا ہے۔ ہمیں خاموش رہے، کوئی بولے نہیں۔ ایک وہ مفہوم ہوتا ہے اور ایک یہ مفہوم ہوتا ہے۔ اگلی بات جی، اب میں اس پر آپ کو دلائل عرض کروں گا۔ دلائل، اب دلائل تو دینے ہیں۔ دلائل عرض کروں گا کہ عذاب قبر سے علماء کرام نے کیا مراد لیا ہے۔ میری اپنی تو بات نہیں، نہ میں نے اپنی کرنی ہے۔ شرح عقیدہ طحاویہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر علامہ طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ هُوَ عَذَابُ الْبَرْزَخِ، کہ جان لینا چاہیے کہ عذاب قبر سے مراد کون سا عذاب ہے؟ عذاب برزخ۔ عذاب یہ کون فرما رہا ہے جی؟ علامہ امام طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ دوسری دلیل، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مراد بقبر عالم برزخ است، مراد بقبر عالم برزخ است،
کہ قبر سے مراد عالم برزخ ہے، کہ واسطہ است میان دنیا و آخرت، جو دنیا اور آخرت کے درمیان ایک واسطہ ہے، بتعلق دارد بہر دو مقامیں، اور اس کا تعلق دونوں مقاموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں شیخ عبدالحق اشیعۃ اللمعات میں؟ فرماتے ہیں نہ گورے کے مردارا درا گور کنند، قبر سے مراد وہ زمینی قبر نہیں ہوتی جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہ میں نے کہا یا مولانا عبدالحق صاحب نے فرمایا؟ جی مولانا عبدالحق صاحب نے فرمایا کہ جب عذاب کی بات آئے گی قبر سے مراد کون سی قبر ہوگی؟ عالم برزخ والی۔ جب ہم نے وہ قبر مراد لی اشکال ختم ہوا یا نہ ہوا؟ ختم ہو گیا۔ اگلی دلیل مولانا نجم الغنی فرماتے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے تہذیب العقائد، وہ فرماتے ہیں قبر سے مراد عالم برزخ ہے، قبر سے مراد عالم برزخ ہے کہ دنیا اور آخرت میں واسطہ ہے، قبر سے مراد یہاں مدفن نہیں ہے، قبر سے مراد یہاں مدفن نہیں ہے۔ یہ تہذیب العقائد کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے یہاں ہندوستان میں، ان کا نام ہے علامہ عبدالحق حقانی صاحب، علامہ عبدالحق حقانی، سب کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ جو علامہ عبدالحق حقانی صاحب ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے عقائد الاسلام۔ کیا نام ہے اس کتاب کا؟ عقائد الاسلام۔ اور یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کتاب کے اوپر تقریز ہے، اس کتاب کو صحیح کہا ہے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے تصدیق کی ہے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب سابق محتمم دارالعلوم دیوبند، انہوں نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے۔ امام المحدثین حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کاشمیری رحمہ اللہ نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی اس کتاب کی تصدیق کی ہے۔ یہ کوئی معمولی کتاب تو نہیں رہی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ تو یہ پرانے بزرگ ہیں مولانا عبدالحق حقانی، ان کی ایک تفسیر بھی ہے، تفسیر حقانی۔ تو مولانا عبدالحق حقانی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، میں آپ کو یہ بات دکھاتا ہوں، صفحہ نمبر ہے اس کا 169۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ قبر سے خاص وہ گڑھا مراد نہیں کہ جس میں جسم دفن کیا جاتا ہے، بلکہ عالم برزخ مراد ہے۔ یہ کس نے کہا جی؟ مولانا عبدالحق صاحب حقانی رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی کہ قبر سے مراد یہ گڑھا نہیں ہے جس میں مردہ دفن کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ عالم برزخ۔ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے عقائد الاسلام۔ تو اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر ہے 101، یہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کی بات لکھی ہے اور فرماتے ہیں، صفحہ نمبر ہے جی 101، یہ فرماتے ہیں قبر سے وہ گڑھا مراد نہیں، یہ سامنے لکھا ہوا ہے، قبر سے وہ گڑھا مراد نہیں جس میں مردہ کا جسم دفن کیا جاتا ہے، بلکہ عالم برزخ مراد ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان میں ایک عالم ہے جو من وجہ دنیا کے مشابہ ہے اور من وجہ آخرت کے۔ انہوں نے بھی کیا بات لکھی کہ قبر سے مراد اس کا ایک ہی مطلب نہیں ہے کہ قبر سے مراد یہ زمینی گڑھا ہے، نہ، قبر سے مراد کون سا ہے جی؟ وہ عالم برزخ مراد ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیے، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے علماء دیوبند، ان کا احترام کرتے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی
رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اپنی کتاب مجالس الحکمت میں فرماتے ہیں قبر سے مراد عالم برزخ ہے نہ حفرہ۔ حفرہ عربی میں کہتے ہیں گڑھے کو، وہ کیا کہتے ہیں؟ قبر سے مراد عالم برزخ ہے نہ حفرہ۔ بلکہ ایک اور ان کی کتاب ہے اشرف الجواب، یہ اشرف الجواب ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 613۔ مولانا اشرف علی تھانوی جو مرشد العلماء ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کیونکہ وہ جو عالم مثال ہے وہی اس کو عذاب قبر بھی ہو جائے گا۔ اشکال تو جب ہوتا جب قبر سے مراد یہ گڑھا ہوتا، یعنی اعتراض تو تب تھا جب قبر سے مراد یہ گڑھا ہوتا جس میں لاش دفن کی جاتی ہے، پھر اعتراض تھا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ حالانکہ اصطلاح شریعت میں قبر گڑھے کو کہتے ہی نہیں۔ توجہ ہے جی؟ کون فرما رہے ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی، سب کے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ فرماتے ہیں اصطلاح شریعت میں قبر گڑھے کو کہتے ہی نہیں بلکہ عالم مثال کو کہتے ہیں قبر، اور وہاں پہنچنا کسی حال میں منتفی نہیں، خواہ مردہ دفن ہو یا۔ ان کا اعتراض تھا نا کہ کسی بندے کو قبر ہی نہیں ملتی تو اس کو تو قبر کا عذاب بچ گیا، تو علماء نے جواب دیا کہ قبر سے مراد ہے عالم برزخ، اور وہاں ہر بندہ لازماً پہنچتا ہے، اس سے کوئی بچ۔ ان کے اعتراض کا جواب بھی ہو گیا اور حقیقت بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اور ایک اور جگہ پہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ صفحہ نمبر ہے 614، یہاں فرماتے ہیں تو وہ عالم مثال ہے جہاں مرنے کے بعد انسان اول پہنچتا ہے، وہ کچھ مشابہ اس عالم کے ہے اور کچھ مشابہ اس عالم کے ہے اور کچھ مشابہ عالم آخرت کے ہے۔ وہی اس کو فرشتے بٹھلاتے ہیں، کہاں جی؟ عالم برزخ میں۔ وہی اس کو فرشتے بٹھلاتے ہیں، وہی اس سے سوال کرتے ہیں، وہی کی زمین اس کو دباتی ہے، وہی اس کو عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ وہ عالم یہی ہے جس کو حدیثوں میں قبر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ تو مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا کہ یہ جو جب عذاب و ثواب کی بات ہوتی ہے نا تو یہ عالم مثال کی بات ہے، وہاں اس کو زمین دباتی ہے، وہاں سارا مرلہ ہوتا ہے اور اس جگہ سے کوئی بچ۔ چلو اس قبر سے تو کچھ لوگ بچ گئے، قبر میں دفن ہی نہیں کرتے جی ہم۔ یہ کتنے دن جناب ایڈی سینٹر میں لاشیں پڑی رہتی ہیں یا نہیں پڑی رہتی، ان کو قبر میں دفن ہی نہیں کرتے، تو کیا خیال ہے وہ بچے رہتے ہیں؟ خیال ہے کہ فرشتے کھڑے رہتے ہوں گے، اب اس کو قبر میں دفن کریں تو تب ہم اس کا جواب سوال کریں، اور وہ 2 مہینے نہ کریں، وہ تو جناب فریج میں پڑی ہے نہیں، اس کا اللہ تعالیٰ اس عالم میں اس کا کام شروع کر دیتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ اشرف الجواب کتاب ہے، اس سے میں نے آپ کو بات سمجھا دی ایک اور انداز سے۔ تھکنا نہیں ہے آج آپ نے، ایک اور انداز سے، جو تھک گیا بھائی وہ باہر چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جی، ایک اور انداز سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عذاب قبر کے بارے میں نے عرض کیا، میں ایک اور بات سمجھا رہا ہوں، بڑی کام کی چیز ہے۔ عذاب قبر کے بارے میں نے عرض کیا ہے کہ سب سے ٹھوس ثبوت کون سا ہے جی؟ سب سے بڑا ثبوت عذاب قبر کا وہ کون سا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے۔ کون سی چیز ہے جی؟ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اور وہ آیت کون سی ہے جی؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعونیوں کے اوپر، فرعونیوں کو آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا کیا ہے جی؟ بولے ثبوت ہے کس چیز کا؟ عذاب قبر کا۔ میں نہیں کہتا، علماء کرام فرماتے ہیں، یہ امام بخاری ہیں رحمہ اللہ تعالی، یہ بخاری شریف ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جب قبر کے عذاب کا باب باندھا، باب ما جاء فی عذاب القبر، عذاب قبر ثابت کرنا چاہا، امام بخاری نے
تو اس کے نیچے آیت کون سی لائے؟ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا۔ یہ آیت لائے تو ثابت کیا ہوا کہ اس آیت سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ امام بخاری نے اس آیت سے عذاب قبر ثابت کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا ہے۔ اگلی بات کی تفسیر کبیر ہے، امام راضی کی تفسیر ہے، اس تفسیر کا صفحہ نمبر 73 ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ اس جگہ میں لکھتے ہیں احتج اصحابنا بهذه الآیات علی اثبات عذاب القبر، کہتے ہیں کہ اس آیت سے ہمارے احباب نے، ہمارے علماء نے عذاب قبر ثابت، کس آیت سے جی؟ فرعونیوں والی آیت سے۔ فرعونیوں والی آیت سے عذاب قبر ہمارے علماء نے ثابت کیا ہے، یعنی اس آیت سے عذاب قبر ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ایک اور کتاب ہے تفسیر خازن، تفسیر خازن صفحہ نمبر ہے 96، جلد نمبر ہے 6۔ تو تفسیر خازن والا لکھتا ہے اس آیت کے بارے میں وَيُسْتَدَلُّ بِهَذِهِ الْآيَةِ، اس آیت سے یہ دلیل پکڑی جاتی ہے علی اثبات عذاب القبر، عذاب قبر کے ثبوت کے بارے میں اس آیت سے کیا پکڑی جاتی ہے؟ دلیل۔ تو ثابت کیا ہوا؟ اس آیت سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک اور مفسر ہیں تفسیر قرطبی والے، یہ لکھتے ہیں هذه الآیات تدل علی عذاب القبر، اس آیت سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر پڑھی ہے، آپ گھبرا رہے ہیں، تفسیر ابن کثیر ہو، تفسیر مدری ہو، معارف القرآن ہو، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تقریباً تمام مفسرین نے اس آیت سے عذاب قبر ثابت کیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس آیت سے انہا سارے مفسران عذاب قبر ثابت کیتا۔ اگلی بات میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ اس آیت میں کس قوم کا ذکر ہے جی؟ فرعونیوں کا۔ کس قوم کا ذکر ہے؟ آپ ایمانداری سے بتائیے، فرعونی پانی میں غرق ہوئے تھے، کیا ان کو یہ قبریں ملی تھی؟ وہ قبروں میں دفن کیے گئے تھے، زمینی قبروں میں دفن کیے گئے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جس قوم کو قبر ملی ہی نہیں، وہ قبر میں دفن ہوئے بھی نہیں، علماء کرام دھڑا دھڑ کہہ رہے ہیں ان کے واقعے سے عذاب قبر ثابت ہو رہا ہے، ان کے واقعے سے عذاب قبر ثابت ہو رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو تو قبر ملی نہیں، وہ تو قبر میں دفن بھی نہیں ہوئے، نہ ان کی قبر کھودی گئی، نہ کوہان نما بنائی گئی، نہ کوئی اور سلسلہ، وہ تو دریا میں غرق ہوئے، مچھلیاں وغیرہ ان کو کھا گئی، قصہ ان کا ختم ہو گیا۔ اور فرعون جو ہے، اگر صحیح بات ہے، پکی بات تو نہیں ہے، کہتے ہیں ابھی تک اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ تو پڑی ہوئی ہے تو قبر میں پڑی ہوئی ہے یا قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے؟ اور قبر کا عذاب اس کو بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے جی۔ اچھا جی، قبر ملی نہیں اور قبر کا عذاب، تو کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ مفسرین کرام کے نزدیک عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے۔ کون سا مراد ہے جی؟ عذاب برزخ ہے، اور برزخ میں اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب دے رہا ہے۔ اگلی بات، یہ الگ بات ہے، توجہ کریں میری بات پہ، بڑے کام کی بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی قدرت کاملہ سے ہماری عبرت کے لیے کبھی اس زمینی قبر میں عذاب قبر کا کوئی نمونہ ہمیں دکھلا دے، یہ الگ بات ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، وہ کبھی ہمیں اس زمینی قبر میں عذاب کا کوئی نمونہ دکھا دے، ثواب کا دکھا دے، یہ الگ بات ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن حقیقی طور پہ جہاں عذاب ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، وہ کون سی جگہ ہے جی؟ عالم برزخ۔ اب اتنی بات آپ نے سمجھ لی، ایک بات پیچھے رہتی ہے، اجازت ہو تو عرض کروں؟ ہاں جی،
علماء کرام نے پھر تحقیق کی ہے کہ قبر کا جو عذاب ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے. توجہ کریں، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، کیا کیفیت ہے. بعض علماء تو یہ ہے، یہ بھی اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے، مگر ہم اس کی کھوج کرید میں نہیں پڑھتے، ہم اس کی کھوج کرید میں نہیں پڑھتے. کیفیت کا علم اللہ کو ہے، ہم مانتے ہیں کہ قبر کا عذاب برحق ہے. نؤمن بہ ولا نفتش، مانتے ہیں تفتیش نہیں کرتے. ان علماء کرام کو کیا کہتے ہیں؟ مفوضہ، یعنی انہوں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی کھوج کرید نہیں کی، انہوں نے کہا مانتے ہیں ہم، ٹھیک ہے ہوتا ہے عذاب، لیکن اس کی حقیقت کون جانتا ہے؟ نفوض حقیقتہ و کیفیتہ الی اللہ تعالی. یہ شرح عقیدہ طحاویہ میں ہے، یہ بات عینی شرح ہدایہ میں ہے، کفایہ علی الہدایہ میں ہے، عقائد نقصی میں ہے، الآیات البینات میں. یہ گروہ کیا کہتا ہے جی کہ عذاب قبر کو ہم مانتے ہیں، تفتیش نہیں کرتے، معاملہ اللہ کے سپرد ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ٹھیک کہتے ہیں، بالکل بے شک آپ یہ عقیدہ بنا لیں، کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، یہ بھی اہل سنت والجماعت ہے. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ عذاب صرف روح کو ہوتا ہے. کس کو ہوتا ہے؟ روح کو. اس جسم کے ساتھ عذاب کا کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں روح ہوتی ہے وہاں عذاب ہوتا ہے، بس بات ہی ختم ہے. یہ جسم جو ہے یہ عذاب و ثواب سے مبرہ ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس جسم میں پھر روح ڈالے گا، اور پھر قیامت والے دن یہ بدن عنصری میں روح آئے گی، اور پھر اس کو بھی ساتھ عذاب ہوگا. لیکن جو قبر کا عذاب ہے عالم برزخ کا، وہ کس کو ہو رہا ہے؟ صرف بدن اس میں شامل ہو. یہ بھی اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں. یہ روایت ہے، یہ ان کا واقعہ ہے جی. کتاب الروح ابن قیم، احکام القرآن للرازی، تفسیر کبیر للرازی، فیض الباری، العرف الشرعی، یہ ان کتابوں میں یہ ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے. تیسرا گروہ، ایک اور گروہ ہے، وہ گروہ یہ کہتا ہے کہ بھائی عذاب قبر جو ہوتا ہے نا، وہ روح کو اور جسم مثالی کو، یعنی اس باڈی کے علاوہ ایک اور جسم اللہ اس کو دیتا ہے. توجہ کریں، اب یہ بات عجیب ہے، سمجھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور جسم دیتا ہے. اس جسم کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ جسم مثالی. اس جسم کو اور اس روح کو اللہ تعالیٰ ملا کر عذاب دیتا ہے. اس جسم کو جسم مثالی کہتے ہیں، نسمہ بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس طرح عذاب ہوتا ہے. یہ بات لکھی ہوئی ہے فیض الباری میں، عرف شذی میں، روح المعانی میں، کتب مولانا تھانوی. اب جی اور بھی بہت سارے مسالک ہیں علماء کرام کے، میں نے یہ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. میرے خیال میں جو راجح ہے، جو زیادہ وزن جس میں نظر آ رہا ہے، توجہ کریں، اب میں خلاصہ نکالنے لگا ہوں. میرے خیال میں جس بات میں زیادہ وزن آ رہا ہے، یا تو آپ وہ کریں کہ ٹھیک ہے جی اللہ کے سپرد ہے علم، بس اللہ جانتا ہے، ہم مانتے ہیں قبر میں عذاب ہے بس. یا پھر اگر آپ نے تحقیق کرنی ہے تو یہ جو بات ہے نا کہ روح اور جسم مثالی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جسم مثالی دے کر پھر عذاب و ثواب دیتا ہے، یہ زیادہ بات صحیح نظر آتی ہے. کیوں؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے کیوں، دلیل کیا ہے؟ میں جواب یہ دوں گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کو جنت میں بڑے مزے دیتا ہوں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جسم مثالی دیا یا نہ دیا؟ ارواحهم فی اجواف طیر خضر ترد انہار الجنت وتأکل من ثمارها. اللہ نے شہیدوں کو ایک اور وجود دیا جسم مثالی. اس کا نام مولویوں نے کیا رکھا؟ جسم مثالی. یہ ان کا وجود پڑا رہا قبروں میں، اور اللہ نے ان کو ایک دوسرا وجود دیا، اور اس وجود کے ساتھ ان کی روح کو اٹیچ کیا، اور پھر اللہ نے ان کو جنت کے مزے عطا فرمائے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب ثواب دینے کی باری آئی
تو اللہ نے جسم مثالی دیا کہ نہیں دیا؟ تو اسی طرح اگر ہم مان لیں کہ جب عذاب دینے کی باری آئی تو یہاں بھی جسم مثالی مان لینا زیادہ بہتر نظر آ رہا ہے کہ ثواب میں بھی جسم مثالی اور عذاب میں بھی جسم مثالی، یہ بات ذرا زیادہ وزنی نظر آ رہی ہے۔ دوسری بات ہے، اس جسم مثالی پہ ایک دلیل ہے، اور وہ دلیل ہے حضرت سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب النعلین ہے، صاحب الوسادہ ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلم بسمتم بہدیا، کہ سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چال ڈال میں جو مشابہ تھے وہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ تعالی۔ وہ فرماتے ہیں تقریباً تمام تفسیروں میں، پھر میں عرض کر رہا ہوں، تقریباً تمام تفسیروں میں یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے اسی آیت میں۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا النار یعرضون علیہا، اسی آیت کی تشریح میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ ارواح آل فرعون فی اجواف طیر سود، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعونیوں کی روحوں کو کالے رنگ کے پرندوں میں ڈالا۔ اس میں ڈالا جی؟ کالے رنگ کے پرندوں میں، تغدو علی جہنم وتروح علیہا، جنہیں صبح و شام جہنم پر پیش کیا جاتا ہے۔ فذالک عرضھا، یہ ہے ان کا پیش کیا جانا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک نئی بات ہمیں بتائی کہ ان فرعونیوں کو کیا ملا؟ جسم مثالی ملا یا نہ ملا؟ یار جسم مثالی کی بجائے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک اور جسم ہے، ایک اور روح، یہی ہے کیا ہے؟ یہاں آپ پر کوئی اعتراض کرے گا، وہ جی دیکھو جی کرے کوئی تے بھرے، ادھر جواب آ گیا، کون سمجھ آ گیا؟ اصل میں تو بھر روح ہی رہا ہے۔ تو وہاں ان کو جسم مثالی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اس روایت سے جسم مثالی ثابت ہو رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی کوئی علماء بھی، علماء دیوبند کے کوئی دلیل پیش کرو، تو میں کہوں گا مرشد العلماء جو بہت بڑے عالم ہیں، پھر وہی بات حضرت مولانا علامہ محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے اشرف الجواب، اس میں وہ فرماتے ہیں غرض ایک تو جسم یہاں ہے، توجہ کریں، غرض ایک تو جسم یہاں ہے اور ایک جسم ہے عالم مثال میں، ایک جسم ہے عالم، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، ایک جسم ہے عالم مثال میں اور وہ مشابہ ہے اس جسم کے، یعنی وہ بھی مشابہ ہے اس جسم کے، یہ جسم بعین ہی نہیں ہے، یہ جسم نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ تو عالم مثال میں بدن بھی مثالی ہے، کون کہہ رہا ہے؟ مولانا تھانوی۔ دوزخ، وہاں کی دوزخ بھی مثالی ہے، اور بس اس عالم مثال ہی کا نام قبر۔ تو انہوں نے وجود مثالی تسلیم کیا یا نہ کیا؟ اسی طرح مولانا تھانوی صفحہ نمبر 612 پر فرماتے ہیں، یہ دیکھیں تو فرماتے ہیں تو جس وقت انسان مرتا ہے پہلے اس عالم مثال ہی میں جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ وہاں ایک آسمان بھی ہے مشابہ دنیا کے آسمان کے، اور ایک زمین بھی ہے مشابہ دنیا کی زمین کے، اور ایک جسم بھی ہے مشابہ اس جسم کے، لیکن وہ بھی ہے جسم ہی۔ تو مرنے کے بعد تو روح کے لیے ایک جسم مثالی ہوگا، روح کے لیے جسم مثالی، جسم مثالی کون مان رہا ہے؟ مولانا اشرف علی صاحب سب کے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اسی طرح صفحہ نمبر ہے 554، 554 پہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اب بجائے اس جسم کے جو موت کے بعد فنا اور شکست ہو جاتا ہے، روح کا مرکب دوسرا جسم بنتا ہے۔ اب روح کی سواری کون سا جسم بنتا ہے جی؟ دوسرا جسم، جس کو جسم مثالی کہتے ہیں۔ اب روح اس جسم کے ذریعے سارے انتفاعات
و تلذذات حاصل کرتی ہے، اور یہ جسم مثالی وہ نسمہ ہے جس کو متکلمین اہل ظاہر روح کہتے ہیں۔ تو یہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے یہ فرما دیا۔ تو اب بات کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ عذاب و ثواب کا اصل تعلق، عذاب و ثواب کا اصل تعلق وہ جسد عنصری کے ساتھ نہیں ہوتا، قبر عرفی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بات سمجھے، اصل تعلق عذاب و ثواب کا بدن عنصری کے ساتھ نہیں ہوتا، قبر عرفی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی اس بات کا انکار نہیں کیا جا رہا، اللہ تبارک و تعالی عبرت کے لیے کبھی اس قبر میں یا اس جسم کے اوپر کوئی نمونہ دکھا دے تو وہ الگ بات ہے، وہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ اچھا جی، آخری بات، مولانا صاحب بھی گھڑی دیکھ رہے ہیں، آخری بات، ہماری اس تشریح سے توجہ کریں، ہماری اس تشریح سے ان لوگوں کا اعتراض ختم ہوا یا نہ ہوا جی؟ اور جنہوں نے کہا تھا جی قبر ملتی نہیں، بٹھایا کیسے جاتا ہے، وہ تو قیمہ ہو گیا ہے، وہ تو کوئلہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ہم نے بڑے بڑے تجربے کیے ہیں، ہم نے لاشوں کا پہرا دیا ہے، کئی لاشیں ہر وقت ہمارے سامنے رہتی ہیں، جیسے فرعون کی لاش، چین کے صدر کی لاش، نہ تو ان کو بٹھایا گیا ہے، وہ کہتے ہیں، نہ ان کو مارا گیا ہے، نہ ان کو پیٹا گیا ہے، نہ ان کی پسلیاں باہم ایک دوسری میں دنسی ہیں، نہ وہاں کوئی جہنم کی کھڑکی کھلی ہے، نہ وہاں کوئی جنت کی کھڑکی کھلی ہے، نہ وہ آگ پر پیش کیے گئے۔ تو ان لوگوں نے جو اعتراض کیا تھا ان کا جواب ہم نے دے دیا یا نہیں دیا؟ اور دلیل سے دیا۔ یہ بات نہیں کہ ہم نے کوئی ایسی علماء کے دلائل سے دیا کہ مراد قبر سے عذاب و ثواب کے بعد میں کون سی قبر مراد ہے جی؟ عالم برزخ، اور وہ قبر ہر ایک کو ملتی ہے، چاہے تم اس کو لیبارٹری میں رکھو، وہ قبر اس کو ضرور مل چکی ہے۔ اب آپ بتائیں مجھے، آپ ایک بات مجھے بتائیں ذرا ایمانداری سے، ایک میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے کہ ایک قبر ہوتی ہے، برزخی قبر ہوتی ہے، ایک وجود مثالی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے۔ جب یہ بات ہم مان رہے ہیں تو کیا خیال ہے ہم سارے کافروں کے لیے عذاب مان رہے ہیں یا کوئی کافر بچ رہا ہے؟ نہ، اس ساری ہماری تشریح سے سارے کافر آ رہے ہیں اندر یا نہیں آ رہے؟ سارے آ رہے ہیں ہماری اس تشریح سے۔ اور جن لوگوں نے اس بات پہ زور لگا دیا کہ قبر سے مراد یہی قبر ہے، قبر سے مراد یہی قبر ہے جو ہم کھودتے ہیں، یہی قبر ہے جو قبرستان میں موجود ہے، قبر سے مراد یہی قبر ہے، یہی عذاب قبر ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، انہوں نے اس بات پہ زور لگایا۔ ایمانداری سے بتائیے ان کے نظریے کے مطابق کچھ کافر بچتے ہیں عذاب قبر سے یا نہیں بچتے؟ نہ، آپ بتائیں نا، بچتے ہیں؟ ان کے عقیدے کے مطابق کچھ بچ جاتے ہیں کیونکہ قبر ان کو ملی نہیں۔ اور جو میں نے تشریح کی ہے، میری تشریح سے سارے کافر اندر۔ وقت ایمانداری نال دسو عذاب قبر دا منکر کون ہے تے منن والا کون ہے؟ سمجھ آئی؟ پھر منکر کون بندا تے منن والا کون بندا؟ بس ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قبر کا عذاب بیان کیا ہے۔ یا اللہ ہم سارے کے سارے بندے بڑی عاجزی کے ساتھ تیرے سامنے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ جس طرح تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ ہم بھی دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما، سب کو محفوظ فرما، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ایمان کے ساتھ، یا اللہ ان کی قبر میں راحت عطا فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، یا اللہ جو بھی ہمارے ایماندار ساتھی فوت ہو چکے ہیں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ وصلى الله تعالى على النبي خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بھائی آپ کے لیے تھوڑا بہت اکرام یا زیادہ